اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج اردو گرامر میں ہمارا عنوان ہے خط لکھنا۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں آپ نے خط لکھنے کا طریقہ ملاحظہ کیا ہے، پھر بھی آپ کو ذرا بتاتا چلوں کہ ہم خط کس طرح لکھیں گے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، خط لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم دائیں طرف اس جگہ کا نام لکھیں گے جہاں سے ہم خط لکھ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں مقامی روانگی۔ جیسے ہم امتحان میں ہوتے ہیں تو ہم لکھیں گے کمرہ امتحان، پھر اس کے نیچے ہم لکھیں گے تاریخ۔ تو تاریخ اس طرح لکھیں گے کہ سب سے پہلے ہم تاریخ لکھیں گے، پھر اس کے بعد مہینے کا نام اور پھر سال کا نام، جیسے 25 نومبر 2020، اسے کہتے ہیں مقامی روانگی۔ پھر اس کے بعد القاب و آداب، جس شخص کو ہم خط لکھتے ہیں تو اس کی حیثیت کے مطابق الفاظ اور القاب و آداب لانا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد سلام کریں گے، یعنی السلام علیکم، اور پھر جو ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ ہم 2-3 پیراگراف میں بیان کریں گے، اسے کہتے ہیں نفس مضمون، اور آخر میں کاتب یعنی خط لکھنے والا اپنا نام لکھتا ہے۔ تو آئیے آج ہم ایک عنوان کے تحت ایک خط لکھتے ہیں۔ اس خط کا عنوان ہے کہ اپنی دوست یا سہیلی کو شادی کی رودات کے بارے میں خط لکھیں۔ تو یہ خط ہم اس طرح لکھیں گے: کمرہ امتحان، پھر اس کے بعد 25 نومبر 2020، پیارے حماد یا پیاری فروا، السلام علیکم، آپ کا خط ملا، پڑھ کر خوشی ہوئی کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ یہاں بھی بفضل تعالی سب کچھ ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے خط میں میرے چچا زاد بھائی کی شادی کے بارے میں پوچھا ہے تو اس کی پوری رودات پیش خدمت ہے۔ جب 20 اکتوبر کو بھائی جان یعنی چچا زاد بھائی کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تو ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ہم نے فوراً ہی تیاریاں شروع کی۔ ہم سب ایک گھر میں رہتے ہیں، اس لیے یہ شادی ہمارے گھر میں ہو رہی تھی۔ 15 اکتوبر کو میری دونوں پھوپھیاں بھی آ گئی اور انہوں نے بھی اپنی بھتیجے کی شادی کی تیاریوں میں بھرپور حصہ لیا۔ 19 اکتوبر کی شام کو ہم دلہن کی شادی کا جوڑا اور مہندی لے کر دلہن کے گھر گئے۔ وہاں دلہن کو مہندی لگائی گئی اور خوب ناچ گانا ہوا، بلکہ بہت بڑا ہلا گلا ہوا۔ میرا وہاں سے آنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن ناچار رات کے 12 بجے ہم اپنے گھر آئے اور صبح تک مختلف تیاریاں کرنے میں مصروف رہے، اس لیے ساری رات جاگنے میں گزاری۔ اگلی دن صبح گاڑیاں سجا کر ٹھیک 10 بجے دلہن کے گھر بارات لے کر گئے۔ وہاں ہماری خاطر مدارت ہوئی اور کوئی 12 بجے کے قریب واپس گھر آ گئے تو ولیمہ کی صورت میں پھر کام کا سلسلہ جاری رہا۔ مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا۔ ابھی اس سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ دلہن کا جہیز دکھانے کا سلسلہ شروع ہوا، جسے دیکھ کر ہر ایک حیران بھی تھا اور لطف بھی اٹھاتا تھا۔ شام تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ رات 12 بجے تمام کاموں سے فارغ ہو کر ہم سب دلہن کے پاس بیٹھ گئے اور مزے کی باتیں کرنے لگے، لیکن تھکے ہوئے تھے، اس لیے کچھ دیر بعد ہی اپنے بستروں میں جا کر ایسے سو گئے کہ جب صبح اٹھے تو 10 بج رہے تھے۔ امید ہے آپ بھی اس سے محظوظ ہو گئے ہوں گے۔ اپنے والدین کو سلام اور چھوٹی نورین کو پیار کرے، آپ کا دوست یا آپ کی سہیلی الف ب جم۔ امید ہے کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔